نفل نماز کی فضیلت، اس لیے کہ عبادات اللہ رب العزت نے مختلف ہمیں دیے ہیں، اور یہ عبادت ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے انسان کے نفع کے لیے ہوتی ہے، اور عبادتوں کے کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی کام کرنے کا حکم دیا جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور انہی کاموں سے روکا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ جب وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب اس کے لیے پسند کرتا ہے تو اس کا رب اس کے بدلے میں اس کو بہت سارے فائدے دیتا ہے۔ یاد رکھیں، تو گویا عبادت کرنے سے ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دوسرا ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو کوئی بھی عبادت جو ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور پھر اس کو اجر الگ سے ملتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت جس عمل سے خوش ہوتا ہے اگر وہ ہمیں کہہ دیتا یہی کرو تو ہمیں تو کرنا پڑتا ہے، چاہے اجر ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بالخصوص نفل نماز، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر جو بنیادیں ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، وہ بنیادیں جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، شہادت جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، ہے نا؟ تو گویا اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا، اور اللہ رب العزت کو یہ بے انتہا پسندیدہ عبادت ہے، یاد رکھیے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ نماز کی تو ویسے یوں ہی بڑی اہمیت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سارے اسلام کے ارکان یا احکام جو ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں چاند سے ہے۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینا ہے تو 1 سال گزر جائے، مطلب چاند 1 سال ہو جائے، 355 دن گزر جائے۔ اسی طرح حج کرنا ہے تو ایام جو دن کا ہم اعتبار مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں وہ بھی چاند سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو عبادتوں کا تعلق جو ہے چاند سے ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی مخصوص عبادت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اس کا تعلق سورج سے ہے۔ معنی یہ کہ جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، سورج جب بیچ سے ہٹ جاتا ہے تو ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد ایک پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور پڑھنا ہے۔ مطلب اس کا تعلق سورج سے ہے نا۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کو بھیجا گیا، روزے کا حکم آیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، لیکن نماز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلا کر دی گئی، تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو نماز ویسے ہی بڑی اہم عبادت ہے، لیکن آج میں جس عبادت کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ نفل نماز ہے۔ مطلب نماز میں وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے، اور جو بھی نماز ہم پر فرض نہیں، یاد رکھیے، وہ نفل میں شامل ہوتی ہے۔ جو بھی نماز فرض نہیں وہ نفل میں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرے عبادت کے ذریعے، ایک تو اس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ خوب ڈٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب ڈٹ کر، جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہوتا ہے ہم سے، اور بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے نفل نماز کی فضیلت، کہ نفل نماز کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ فضیلت سے آپ بات سمجھیں، اس سے کیا فوائد ملتے ہیں، کیا چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے نفل نماز کی کیا فضیلت ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے چند فائدے نفل نماز کے رکھوں گا۔ لیکن یقیناً یہی فائدے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے قرآن اور سنت میں آتے ہیں۔ جب انسان کسی عبادت کو جو صرف فرض نہیں ہے وہ کرتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہی وہ عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب نفل کے صرف یہی فضائل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نفل کے جو ہے کئی فضائل جو ہے کتاب اور سنت کے اندر آتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ چنندہ فضائل میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کروں گا۔ تو آئیے اپنے عنوان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور چند فضائل دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نفل کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو، نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو اور اپنی خوشی سے اس کام کو وہ انجام دے، سمجھ رہے آپ؟ تو نمازوں کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز۔ اس نفل میں سنت بھی شامل ہے، اس نفل میں سنت موقدہ شامل ہے، اس نفل میں وتر شامل ہے، اس نفل میں چاش، توابین اور جو نماز، تہجد اور جتنی نمازیں سب اس میں شامل ہیں۔ سمجھا بات کو؟ تو نمازوں کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، فرض اور نفل۔ نفل کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں۔ وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی، وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقدہ بن گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو نفل اور فرض، تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو ہے پڑھتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ وہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں 184 میں
اللہ نے فرما کہا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے کرے، جو اس کو آخرت کے اعتبار سے خیر لائے۔ تو نفل میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کی واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو فرض سے ہٹ کر ہو، اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے اس کو جو ہے نفل کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس اعتبار سے تمام نمازیں جو فرض سے ہٹ کر ہے اس میں شامل ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جو ہم پر فرض ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، کل ہوئے یہ جو ہے 17 رکعتیں، یاد رکھیے۔ یہ ہم پر جو ہے فرض ہے، یاد رکھیے اتنی رکعتیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، اور نفل کے مختلف اقسام، یاد رکھیے۔ اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جو نفل ہے، اور جس کے بڑے ثواب جو احادیث کے اندر آتے ہیں، یاد رکھیے۔ چاہے پھر وہ فجر کے بعد جو ہے صلاۃ الضحیٰ کا معاملہ ہو، اشراق، چاشت یا اوابین جسے کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد مختلف نمازیں جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو زائد اپنے طرف سے کرنا چاہے، یہ ساری چیزیں نفل ہے اور اس کے بڑے ثواب ہیں، بڑا اجر یاد رکھیے۔ بھائی نفل نماز کے کیا فضائل ہیں؟ تو چند فضیلتیں آپ کے سامنے، میں 2 سے 5 ایسی فضیلتیں جو رکھتا ہوں، بہت زیادہ نہیں، تاکہ اس سے نفل نماز کی ہمیں پتہ چلے۔ اور الحمدللہ ایک موسم ہم پر آنے والا ہے، ابھی ہم لیکچر لے رہے ہیں، یہ رمضان سے پہلے کا وقت ہے، رمضان ہمارے قریب ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم سمجھ کے نفل نمازوں کی اضافہ یا زیادتی رمضان کے ماہ میں کرتے ہیں تو یوں ہی یہ ماہ جو ہے بہت خیر اور بہت برکت والا ہے، پھر اس کے اندر قدر و منزلت والی ایک رات بھی آتی ہے۔ تو اگر نفل کا اضافہ ہم کریں نمازوں میں تو ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر قدر کی رات، اور چونکہ قدر تو تلاش کرنا ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ان راتوں میں اگر ہم یہ عبادت کریں تو یہ بڑی افضل عبادت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، چونکہ رمضان سامنے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ تو رمضان اور غیر رمضان ہر ماہ میں، ہر مہینے میں، ہر گھڑی میں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، سوا ان گھڑیوں کو چھوڑ کر جس کے تعلق سے ممانعت ہے، باقی ہر وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یاد رکھیں۔ تو آئیے نفل نماز کے کیا فضائل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے اہم ارکان ہے یا رکن ہے اسلام کا، یاد رکھیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی۔ فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، یا اس کی بھرپائی کر دیں گے۔ نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی، اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر۔ یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاح، نماز کا ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا۔ اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے لاؤ، فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے، اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی، اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا اہمیت ہے۔ دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی۔ سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں
یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، کسی کا ناخون تو نہیں بہایا، اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی جائے، پھر زکوٰۃ، اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال، اس کا مکمل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا؟ تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے، مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں، قبولیت میں، یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا اگر فرض پوری نہیں ہے، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی، پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی، تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں، اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ فائدہ کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے۔ یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی۔ آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کریں گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیں گا۔ تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، 2 فائدے ہم کو ملتے ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کثرت سجود مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے، مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں، زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا جس کو عام زبان میں بولتے۔ اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات بھر آپ کبھی جاگتے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے اور اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا آپ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء 3 سورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے، سمجھ رہے؟ آخر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی آپ اس کثرت سے نماز کے عادی تھے کہ آخر عمر میں بھی آپ نماز پڑھتے، چونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے، لیکن جب آخری وقت تھا آپ بوڑھے ہو گئے تو رات میں جب آپ نفل پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے کھڑے رہنے کی آپ میں طاقت نہیں تھی۔ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نفل پڑھتے تھے۔ بہرحال یہاں فرما رہے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک گناہ ہمارا مٹا دیا تھا، ڈبل بینیفٹ، ایک تو درجہ بلند ہو رہا اور ایک جو درجہ نیچے لے جانے کی چیزیں گناہ وہ بھی معاف ہو رہا ہے۔
है ना। तो एक तरह देखा तो डबल दर्जे बुलंद हो रहे हैं, एक तो ऑर्डरी दर्जा बुलंद, फिर गुनाह माफ होने से भी जाहिर सी बात है आदमी का दर्जा बुलंद होता है। तो दो फायदे हो जा रहे देखिए एक अमल करने से। तो हमें चाहिए हम कसरत से नफिल नमाजों में इजाफा करें, जब हो सकता है पढ़े। बहुत सारी नफिल तो बिल्कुल तय है, पता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से उसको किया है, जैसा कि तहज्जुद की नमाज का पढ़ना, है ना। इसके अलावा रात में नमाजें आप पढ़ा करते थे, बल्कि एक रावी कहते जब रात में देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा गया, इशा के बाद, रात के बीच में और फजर से पहले, मतलब सारी रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अलग अलग वक्तों में आप पढ़ते रहे। कुछ मुहद्दिसीन लिखते हैं इसका माना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद एक वक्त में नहीं पढ़ते थे, मुख्तलिफ औकात में रात के पढ़ते थे। आप समझ रहा, हर वक्त देखा गया आपको नमाज पढ़ते। हम भी कोशिश करें नमाज पढ़े, इससे हमारे इंशाअल्लाह दर्जे बुलंद होंगे और गुनाह हमारे माफ होंगे। तीसरी चीज नफिल नमाज की जो फजीलत और फायदा है वो ये है कि कसरत नफिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होने की वजह बनेगा। सुभान अल्लाह। कसरत नफिल नमाज को ज्यादा पढ़ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होने का सबब या वजह बनेगा। कितनी बड़ी बात है। आइए हदीस इस तरह से रबी बिन काब अस्लमी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया और कहा कि एक मर्तबा वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमत में थे रात में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में उठे तो उस रात आपने वजू का इंतजाम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगती थी वो सारी चीजों का इंतजाम किया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक सवाल किया, और सवाल करके ये कहा और फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि सवाल करो। मैंने कहा, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा सवाल करो मुझसे। वो रात में उठते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। एक रात जब उन्होंने पानी वजू का तैयार किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत की चीजें तैयार की, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा सवाल करो, सवाल करो मुझसे, कुछ मांगो मुझसे, क्या चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं। तो इन्होंने कहा और कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का सवाल करता हूं, मैं जन्नत में आपके साथ दाखिल हूं। तो मेरा सवाल आपसे ये जो आप पूछे सवाल करो, मेरा सवाल ये है कि मैं चाहता हूं कि आप अल्लाह से दुआ करें कि मैं जन्नत में आपके साथ दाखिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई और सवाल? तो उन्होंने कहा बस यही मेरा एक सवाल है, यही आप दुआ कर दीजिए अल्लाह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कसरत सुजूद के जरिए अपनी नफ्स पर मेरी मदद करो, मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये दुआ कबूल हो तो तुम कसरत सुजूद, कसरत से नफिल नमाज पढ़ो, तो इंशाअल्लाह अजीज मैं तुम्हारे लिए फिर ये दुआ करूंगा, या ये नमाज तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह वसीला बन जाएंगी मेरी दुआ के साथ कि तुम जन्नत में मेरे साथ जाओ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाने का वसीला और तरीका वो ये है कि हम कसरत से सजदे करें, और कसरत सुजूद से यहाँ मुराद नफिल नमाज में इजाफा है। समझ रहा, कसरत सुजूद से मुराद नहीं कि आप अलग से सजदे करें नमाज के, नमाज से अलग भी सजदे होते हैं, सजदा तिलावत होता है, सजदा शुक्र होता है, लेकिन इसके अलावा कोई सजदा नहीं नमाज से हटकर। ठीक है, तो यहाँ कसरत सुजूद से माना नफिल नमाज पढ़ो, और नमाजों में जाहिर सी बात है सजदे आते, हर रकात में दो दो सजदे आते हैं। ठीक है, तो कसरत सुजूद से मेरी मदद करो। तुम चाहते हो, जो तुमने कहा कि तुम मेरे साथ जन्नत में जाओ, तो फिर तुम मेरी मदद ऐसे करो कि मैं तो दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें जो अमल करना पड़ेगा वो अमल ये कि कसरत सुजूद। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि कसरत सुजूद मतलब नफिल नमाज के इजाफे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में साथ जाने की वजह बताई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाने की वजह एक ही है कि कसरत सुजूद, सजदे कसरत से करना, ताकि इंसान का दर्जा बुलंद होता है, वो अपने रब से जो है करीब से करीब तर हो जाता है। ठीक है, आइए नफिल नमाज का एक और फायदा देखते हैं, वो ये है नमाज नफिल जो है सबसे अफजल अमल है। अमाल में अगर देखें नमाज नफिल सबसे अफजल है, और ये बात हम सब जानते हैं। नफिल अमाल में सबसे अफजल अमल तहज्जुद का पढ़ना है, और वो भी एक नफिल है। रात की नमाज फर्ज नमाज से हटकर जो भी है सब नफिल में दाखिल है। समझ रहे बात को। और हम जानते हैं कि नफिल में सबसे अफजल नफिल क्या है? तहज्जुद की नमाज, है ना। तो नमाजों में या जिसको नवाफिल के अंदर सबसे अफजल अमल क्या है? वो नमाज का पढ़ना है, क्योंकि नफिल में सबसे अफजल नफिल खुद एक नमाज, ये तहज्जुद की नमाज। ठीक है, आई हदीस तरह से सौबान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, इब्ने माजा की और सिलसिलतुल अहादीस सहीह की एक रिवायत है। सौबान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाकर कहा, तुम इस्तिकामत इख्तियार करो और तुम हरगिज इसकी ताकत नहीं रखोगे, और इस बात पर यकीन कर लो कि तुम्हारा बेहतरीन अमल नमाज पढ़ना है, और एक सच्चा मोमिन
ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا. تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ، وہ نماز ہے. تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل، سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے. اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے، چونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل نفل ہے، وہ بھی ایک نماز ہے. تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا یاد رکھیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے. اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں. دو باتیں پتہ چلتی، ایک تو نفل نماز کی اہمیت کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو عمل ہم کرتے ہیں. نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں. اور دوسرا پتہ چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں. اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے. وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ آپ کو غسل نہیں ہے، لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے تو آپ وضو کر کے سوتے. اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا، الگ سے عبادت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے سونے سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے اور پیتے. اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر کر سوتے. تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے. تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا ہے. اور باوضو رہنے کے کیا فائدے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. وضو سچا مومن وضو سے رہتا ہے اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز ہے. ظاہر سی بات ہے یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، فرض تو فرضی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تو فرض کے بعد ہے، نہیں تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جا رہی ہے نفل. نہیں، بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے سمجھتا ہے نفل اتنا آگے کہ فرض ان کو پھیکا نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یہ سب فرض کے بعد ہے. جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکات کے بعد ہے، زکات فرض ہے. ٹھیک ہے، عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ فرائض کے بعد. تو نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد. نہیں تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑھا اور نوافل پورے ادا کرا چکے اس کو فضیلتیں پتہ چل رہی، قبول نہیں ہوں گی جب تک فرض نہیں ہوتا. ٹھیک، اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہوتا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے نا، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی، وقت کی برکت، کھانے کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی برکت چھن گئی ہے. یہ چیز کی گارنٹی یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے. آج برکتیں چھن گئی ہے، بہت ساری برکت یاد رکھیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے. آئیے حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت کو لاتا ہے. آپ سن کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے، کچھ نماز کو باقی رکھے اور کہاں جا کے پڑھے؟ گھر جا کے پڑھے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو. عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی عموماً، لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے. اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی. پھر بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوگی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو، کچھ باقی رہنے دیا کرو. اور کہاں پڑھو؟ جا کر گھر جا کر پڑھا کرو. اور فرمایا اس لیے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز. تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے. اب ان لوگوں کے گھر کا کیا لوں گا جو فرض پڑھتے ہیں؟ تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ہم خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل دھڑلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں. نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑھتا ہے. تو آج فرض کا کیا حال ہے؟
کتنے فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو نماز سب سے زیادہ دن میں پڑھی جاتی ہے، جو مردوں کا حال ہے، عورتوں کا نہیں جانتا ہوں میں، مردوں کا حال ہے وہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے. کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. کیوں مغرب پڑھتے؟ شاید اس لیے کہ اذان کے بعد وقت کم ہوتا ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شاید بہکانے کا. فوراً وضو کیا اور نماز ہو گئی. اس کے علاوہ نمازوں میں آپ کو لوگ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئیں گے، سب سے کم فجر میں، اس کے بعد تھوڑی تعداد ظہر میں آپ کو ملیں گی، اس کے بعد گرمی اگر زیادہ ہے تو اثر میں کم ملیں گی، اور گرمی اگر کم ہے تو اثر میں بھی تھوڑی اور بڑھ جائیں گی تعداد، اور مغرب میں سب سے زیادہ. اور عشاء کے اندر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا. عشاء اور فجر کا عموماً کبھی کبھار ایک جیسا ہوتا ہے سوائے بازاروں کو چھوڑ کے. بازاروں میں عشاء میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن عموماً اکثر علاقوں میں جہاں آبادیاں نہیں ہیں عشاء اور فجر کا حال کچھ ایک جیسے ہی نظر آتا ہے. تھوڑی پبلک بس تھوڑے بہت، جیسا جو محلوں کے اندر مسجدیں ہیں فجر میں 10-15 تو عشاء میں بھی 10-15 یہ حال ہے. تو اندازہ لگائیے کتنے بڑے خیر سے محروم ہے. جب نفل خیر لا سکتا ہے تو فرض کیا کیا لاتا ہوں گا. فرض تو پھر فرض ہی ہے نا. جب اگر نماز جو نفل ہے وہ اتنا کچھ لا سکتی ہے تو جو فرض ہے وہ کیا کچھ نہیں لا سکتی. اس بات کو یاد رکھیں. میرا ایک پورا اس پر عنوان تھا نماز کی اہمیت، اور اس میں میں نے نماز کو پڑھنے کے فائدے اور چھوڑنے کے سارے نقصانات گنوائے ہیں. بہرحال نماز بہت 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 افضل چیز ہے، یاد رکھیے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ حصہ گھر میں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ صحابہ اکثر پوری نمازیں پھر مسجد نبوی میں پڑھ لے رہے تھے. جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پھر اپنے گھروں میں بھی نماز کو پڑھنا شروع کیا، اور نفل مراد ایسے یاد رکھیے فرض نہیں یاد رکھیے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مطلب نفل نماز، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز کی. آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے، آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے، سوائے بیمار ہو مسافر ہو مسجد نہ ملے وہ مستثنا ایکسپشنل کیسز. لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے. لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے سب سے افضل ہے وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے، یہ سب سے افضل ہے. جیسا عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کے کمرے میں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ فرض کے لیے کہا گیا. ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت کوئی روک نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے. تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے. تو لہٰذا مردوں کو چاہیے اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو چلیے بھائی، ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھیے آ کے، جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے. عشاء مسجد میں پڑھی آپ نے، واپس آ کے گھر میں پڑھی، باقی نہیں. سب سے افضل ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کے چانس ہے، لوگ آئے ہوئے ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو، یا اس کے علاوہ کوئی نفل نماز. اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے. ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو. مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں نفل ہے، پڑھا کرو. اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا باجماعت پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یوں ہی گئے. آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کے بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے. یہ آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی ہے. جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے
تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچ. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید. یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو ابھی یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکات نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل لے کر اتنے خوش ہو جاتے کہ فرض چھوڑ دیتے. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہے. آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق. ٹھیک ہے. تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا، تقوی تو ہے ہی دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ. اب اندازہ لگائیے اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاء کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے. آج میں انشاءاللہ عزیز بہت ہی مختصر سے انداز میں آپ تمام کے سامنے حج کا طریقہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عمرے کا طریقہ میں آلریڈی رکھ چکا ہوں، تو لہٰذا یہ جو طریقہ میں بتاؤں گا بہت مختصر ہوگا، اس میں ڈیٹیلنگ نہیں ہوں گی. امید کرتا ہوں اگر کوئی تفصیلات کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ قائم کریں. تو آئیے ناظرین، حج اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے. یہ جو حج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ حج تمتع کا طریقہ ہے. حج کرنے کے 3 طریقے ہیں، حج قران، اسے حج افراد اور حج تمتع. عموماً ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ آج کل جس طرح کے سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے آتے ہیں تو عموماً ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع میں ہوتا یہ کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، مطلب عمرے کی ریسٹرکشن سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، عام لباس پہن لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکے میں انتظار کرتا ہے حج کے ایام کا، اور 8 ذی الحجہ آنے کے بعد پھر وہ جو ہے حج کا احرام باندھتا ہے. تو ہم جو طریقہ دیکھ رہے ہیں حج تمتع کا طریقہ ہے جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے. عمرے کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج میں انشاءاللہ حج کا طریقہ بیان کروں گا. حج کیسے شروع کیا جائے گا؟ حج تمتع کے لیے ایک انسان جو جائے گا وہ عمرے کی نیت سے جو ہے میقات پر احرام باندھے گا، اس کے بعد وہ اپنا عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائیں گا، مطلب اپنے عام کپڑے پہن لیں گا، احرام وغیرہ اتار دیں گا. اس کے بعد پھر وہ جو انتظار کریں گا حج کا، اور اس کے بعد جب حج کی تاریخ آ جائیں گی تو حج شروع ہوگا تو وہ اس طرح سے عمل کریں گا کہ میقات سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ آئیں گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام اتار کر حلال ہو جائیں گے حج تمتع جو کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا کریں گا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جو ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں وہ مکہ مکرمہ سے اپنی قیام گاہ، مطلب جہاں بھی مکے میں رکا ہے اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے اندر. کون؟ وہ شخص جو اب حج کرنے جانا چاہ رہا ہے. اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے قبل جو ہے وہ لبیک حجن یہ الفاظ ادا کریں گا. یہ حج کی نیت ہے اور اس کے الفاظ ثابت ہے. تو لبیک حجن یہ جو ہے الفاظ جو اپنے منہ سے جو ہے حاجی جو ادا کریں گا جو حج کرنے کی نیت رکھ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے احرام باندھنے سے قبل وہ جو ہے غسل لیں گا اور اپنے جسم پر وہ چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن احرام پہ نہیں، جسم پر یاد رکھیے وہ خوشبو لگا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہو پہن سکتے ہیں. اور چپل سٹچ سلیوی بھی ہو سکتی ہے یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو. ممکن ہو تو انسان جو ہے ظہر سے پہلے اپنے احرام کو جو ہے بہرحال باندھے، اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے بلند آواز سے انسان جو ہے تلبیہ کہے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو جو ہے بلند آواز سے بہرحال وہ جو ہے کہہ سکتا ہے، یاد رکھیں احرام باندھنے کے بعد. اسی طرح جو ہے
احرام باندھنے کے بعد یہ الفاظ بھی وہ ادا کر سکتا ہے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا ایک دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، وہ دعا کرے اللہم هذه حجۃ لا ریاء فیها ولا سمعہ، یہ الفاظ کو ادا کرے جس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ میرے اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت طلب ہے، یہ کہہ کر بہرحال پھر وہ آگے بڑھے۔ اسی طرح جو ہے 8 ذی الحجہ کو وہ جو ہے احرام باندھنے کے بعد جو ہے ظہر سے قبل تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مینا پہنچ جائے، یاد رکھیے۔ اب چونکہ گاڑیوں وغیرہ کا سفر ہوتا ہے تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی سے یا جو بھی طریقہ ہے وہ جو ہے مینا پہنچ جائے، اور مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یاد رکھیے یہ 5 نمازیں وہ ادا کریں گا۔ یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کریں گا لیکن قصر ادا کریں گے، یاد رکھیے۔ مطلب یہ کہ ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور عشاء 2 رکعت۔ ظاہر سی بات ہے فجر اور مغرب کا معاملہ یہ کہ اس میں 2 اور 3 ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کو اپنے وقت پر اذان ہوں گی، اقامت ہوں گی، اپنے وقت پہ پڑھیں گا لیکن قصر کریں گا، مطلب شارٹنگ کریں گا پریئر کو جیسا سفر میں کرتے لیکن جمع نہیں کریں گا، قصر کریں گا، اور 5 نمازیں یاد رکھی باجماعت وہاں ادا کریں گا مینا میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یاد رکھیے طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل، ظاہر سی بات ہے پورے حج میں یاد رکھیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا ہے، تلبیہ بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، یہ ہر جگہ آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے یاد رکھیے مینا سے عرفات روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، یاد رکھیے عرفات کا دن یاد رکھیے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، بہت سارے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عرفات کے دن جو ہے کوئی روزہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح عرفات میں داخل ہونے سے قبل یاد رکھیے وادی نمرہ میں ظہر کے وقت قیام کرنا اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ جو ہے مینا سے نکلا اور عرفات میں گیا، عرفات میں جانے کے بعد جو ہے وادی نمرہ کے اندر وہاں جو قیام کرنا، ظہر کے وقت یاد رکھیے عرفات میں جو خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کو ملایا جائیں گا، مطلب ایک اذان ہوں گی، دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی اور قصر کیا جائیں گا اور جمع بھی کیا جائیں گا، مطلب ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور ان دونوں کو جمع کیا جائے گا، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے جو ہے نماز ادا کی جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے اس مسئلے میں اگر ہجوم ہو، رش ہو تو نمرہ میں آپ نہیں پہنچ سکے، وادی مطلب نمرہ تک نہیں پہنچ سکے، عرفات میں آپ کہیں بھی ہو تو مسئلہ نہیں، آپ وہاں وقوع کر لیں، وہاں رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں رش وغیرہ ہونے سے نہ آپ کو خطبہ سننے کو ملتا ہے کبھی، نہ آپ جو ہے کسی طرح کا جو ہے دوسرا بہت سارے عمل جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ دعا کی تھی، وہ موقع نہیں ملتے، تو آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے، آپ چاہے جہاں بھی رہو عرفات کے میدان میں، اس بات کو آپ میک شور کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہو، وادی نمرہ وغیرہ میں آپ کا قیام نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، عرفات میں آپ پہنچ جایا کریں، کیونکہ رش وغیرہ کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں مطلب اس جگہ مخصوص مقام پہ رکنا مشکل ہوتا ہے، عرفہ کیونکہ ایک بڑا میدان ہے، آپ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے عرفات میں داخل ہونا ہے اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں جگہ ملے، چونکہ وہاں بھی ایسی رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، جہاں کہیں جگہ ملے یاد رکھیے وہاں جگہ میسر آ جائے، وہاں وقوع کرنا ہے، مطلب وہاں رکنا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، قبل رخ منہ کرنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، قبل رخ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے اور تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، قرآنی دعائیں کرنا ہے، سنت سے ثابت دعائیں کرنا ہے، اپنی دعائیں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں دعائیں کرنا ہے، جو عربی آتی ہے عربی میں کیجیے، جو نہیں آتی ہے اپنے الفاظ میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے، اور یہ سلسلہ جب آپ ظہر پڑھ لیں گے اور عصر پڑھ لیں گے مطلب جمع کر لیں گے، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل چلتا رہے گا، آپ کو بکثرت جو ہے دعائیں کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، اور یاد رکھیے عرفہ ہی حج ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوتا۔ بہرحال تو آپ وہاں رک گئے اور آپ نے وہاں جو ہے قرآنی نبی دعائیں، تلبیہ، استغفار، توبہ اور وہ تمام چیزیں بہرحال کی۔ اسی طرح غروب آفتاب کے بعد مطلب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز بغیر ادا کیے، مطلب ادا نہیں کریں گے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف ہم لوگ جائیں گے، تو یاد رکھیے جب عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو مغرب آپ وہاں نہیں پڑھیں گے، سکون اطمینان کے ساتھ جائیے، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو آدھی رات کبھی ہو جاتی ہے پہنچنے میں، کبھی تو یوں ہوتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو
آپ جب بھی پہنچے یاد رکھیں وہاں پہنچنا ہے، اور مزدلفہ کے اندر جا کر جہاں کہیں بھی جگہ ہو وہاں آپ کو رکنا ہے، اور وہاں آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنا ہے۔ مغرب اور عشاء کے لیے ایک اذان دی جا سکتی ہے، اور ایک اذان کے بعد یاد رکھیں 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کرنا ہے اور جمع کرنا ہے، مطلب مغرب تو 3 ہوں گی، عشاء کو 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کو جمع کریں گے، یاد رکھیں قصر بھی ہوں گی جمع بھی ہوں گی، جیسا ظہر اثر کو کیا ویسا مغرب عشاء کو آپ نے کیا، اور آپ قصر کریں گے، اور وہاں یاد رکھیے آپ مزدلفہ کے اندر رات میں آرام کریں گے۔ مزدلفہ میں خام خواہ رات میں جاگنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا، رات سو کر گزاریں گے، اور 10 ذوالحجہ کو نماز فجر معمول سے تھوڑا سا پہلے ادا کریں گے، اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں مشعر الحرام پہاڑی یہ بھی کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا، یا جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آپ رکیں گے، قبل رخ منہ کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے، اور سورج طلوع ہونے سے قبل روشنی کے زیادہ ہونے تک، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر آپ نے پڑھ لی لیکن روشنی ابھی بڑھ رہی ہے، روشنی کے زیادہ ہونے تک قبلے کی طرف منہ کر کے آپ کثرت سے دعائیں کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، یاد رکھیے اس طرح کریں گے۔ اسی طرح طلوع آفتاب سے کچھ قبل، ابھی سورج کافی روشنی ہو چکی ہے، طلوع آفتاب سے کچھ قبل سکون اور اطمینان کے ساتھ یاد رکھیے، وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے یاد رکھیے آپ جو ہے مزدلفہ سے نکل کے مینا کی طرف جو ہے روانہ ہوں گے۔ اس میں اگر کچھ آگے پیچھے دیر ہو جائے، سورج نکل جائے، تھوڑا سا وقت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے بہرحال وہاں سے نکلیں گے، مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے یا مزدلفہ سے آپ جب نکلیں گے تو کوشش کریں کہ آپ کنکریاں چن لیں، کیونکہ کنکریاں آپ کو اب لگیں گی جمرات کے لیے، یاد رکھیے رمی کے لیے، یاد رکھیے آپ کو یہ جو ہے کنکریاں لگیں گی تو ہم وہاں کنکریاں جمع کر لیں۔ عموماً بوٹلیں وغیرہ آسانی سے مل جاتی ہے، کپڑے وغیرہ میں، احرام کے پاکٹس میں وغیرہ آپ ان چیزوں کو کنکریوں کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کنکریاں لینا ہے، پتھر یا بڑے بڑے پتھر نہیں چننا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو آسانی سے بآسانی پھینکی جا سکیں، تو آپ کو کنکریاں جمع کرنا ہے اور وہاں سے نکلنا۔ مینا کے بعد جمر عقبہ کو، جمرات میں جا کے جمر عقبہ کو، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کافی سفر ہے، آپ کو کافی پیدل چلنا ہے، تو جمر عقبہ کو یاد رکھیں وہاں 3 ہے، جمر اولا، جمر وسطی اور جمر عقبہ۔ تو اس کو میں کیا کہوں، عام زبان میں یہ انڈیا پاکستان میں بڑا مشہور ہے، بڑا شیطان، بیچ کا شیطان، چھوٹا شیطان، لیکن یہ درست نہیں، یاد رکھیں جمر اولا پہلا ہے، پھر اس کے بعد جمر وسطی اور جمر عقبہ۔ تو بہرحال جمر عقبہ کے پاس آپ کو جانا ہے اور رمی کرنا ہے، یاد رکھیے، اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا۔ رمی مطلب اس کو کنکر مارنا ہے، 7 کنکریاں مارنا ہے، اور کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا، یاد رکھیے۔ تو آپ مزدلفہ سے نکلے اور رمی کے لیے بہرحال جمر عقبہ میں پہنچے، وہاں کنکریاں آپ نے ماری، کنکریاں مارنے کے بعد یہ جمر عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا ہے اور اس سے کچھ پکا کر کھانا ہے۔ یہ بھی چیزیں ممکن نہیں ہوتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکا کر کھایا۔ تو جمر عقبہ کو رمی کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد یاد رکھیے آپ کو قربانی کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیے، جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس بات کو رکھ رہا ہوں، تو قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے بعد جو ہے حلق یا تقصیر کرنا ہے، یاد رکھیں قربانی کے بعد حلق مطلب ٹکلا کر لینا ہے، بال پورے صاف کرنا ہے، گنجا کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یا بال چھل لینا ہے جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یا پھر تقصیر کرنا ہے مطلب بالوں کو پورے ایک جیسے چھوٹے کرنا ہے، دونوں میں سے جو آپ کو سہولت ہو کرے، لیکن بالوں کو پورے صاف کرنا، اپنا گنجا کرا لینا، ٹکلا کرا لینا، بالوں کو پورا ہٹا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی۔ بہرحال تو آپ بالوں کو یا تو پورا ایک جیسا چھوٹا کرائے یا تو بالوں کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے، اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس اب آپ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی حج ختم نہیں ہوا، ابھی چیزیں باقی ہیں، تو آپ احرام اتار دیں گے اور عام کپڑے لباس پہن لیں گے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد مینا سے مکہ مکرمہ آپ جائیں گے، جب بھی ٹائم اور جب بھی سہولت ملے، اس دن اگر آپ ٹائم ملتا ہے تھکے ہوئے نہیں تو جائیے، اس دن ٹائم نہیں ملتا تو آپ کے پاس ابھی وقت باقی ہے، آپ 10 کو جا سکتے ہیں، 11 کو جا سکتے ہیں، 12 کو جا سکتے ہیں، ابھی ٹائم باقی ہے آپ کے پاس، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس دن ہو سکتا ہے اس دن کرے، یا جب بھی ہو سکے آپ کو وہاں سے نکل کے یاد رکھیں مینا سے مکہ جانا ہے اور مکہ میں طواف افاضہ کرنا، یہ حج کا رکن ہے، یاد رکھیں طواف افاضہ۔ اور طواف یاد رکھیں چونکہ اس طواف کے اندر احرام نہیں ہوں گا، چونکہ حج کا احرام آپ آلریڈی اتار چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ اپنے لباس میں ہوں گے اپنے سادے، آپ طواف کی جو ابتدا کریں گے اور
طواف کی جب ابتدا آپ کریں گے تو یاد رکھیے وہ حجر اسود سے ابتدا ہوں گی. حجر اسود سے آپ گھوم کر حجر اسود تک آئیں گے, یہ ایک چکر کہلائیں گا, اور طواف میں ایسے 7 چکر ہوتے کل یاد رکھیے. تو لہٰذا آپ چکر شروع کریں گے. چکر جب شروع کریں گے تو وہاں حجر اسود کے سامنے جائیں گے, اس کا استلام کریں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو بوسہ دیں گے, یا تو اس پر اپنی پیشانی رکھیں گے, یا تو ہاتھ لگا کر چومیں گے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ صرف اس کو اشارہ کریں گے, اور اشارہ کر کے ہاتھ کو نہیں چومیں گے, خالی اشارہ کریں گے اور کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہے, اور ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا کافی ہے. رفیدین کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو آپ نے اشارہ کیا بسم اللہ اللہ اکبر, اور یاد رکھیے حجر اسود کو چومنے یا اس پہ سر رکھنے یا اس کو بوسہ لینے کی کوشش کرنے میں لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, مارا ماری کرنا, ایک دوسرے کو دھکا بکی کرنا, مرد اور عورتوں کا گھسنا بالکل صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا آپ استلام دور سے بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھائیں گے, ایک ہاتھ کے اشارے سے کریں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ چومے کے, پھر آپ جائیں گے اور چکر مار کے آئیں گے دوسرا چکر. اور طواف کے بیچ میں یہ بھی طریقہ یاد رکھیے کہ طواف کے اندر آپ دعائیں کریں گے, کثرت سے دعائیں کیجیے. آپ جو دعائیں یاد ہو قرآنی, نبوی, اس کے علاوہ جو دعا اگر یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے رکن یمانی کے پاس آپ جب پہنچیں گے, جو کہ حجر اسود سے پہلے والا حصہ, آپ ویڈیو میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو حجر اسود سے پہلے والا حصہ یاد رکھیے کارنر ہے, مطلب حجر اسود اس کے بعد ایک کارنر, اس کے بعد 2 کارنر, یہ تیسرا کارنر ہے. یاد رکھیے جب یہاں آئیں گے تو رکن یمانی کو آپ ہو سکے تو ہاتھ لگائے, اس کو 1 مرتبہ ہاتھ لگانا ہے. ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو اس کو نہ اشارہ کرنا ہے نہ اس کو بوسہ دینا ہے, ہاتھ لگانا. اگر ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے بوسہ بھی, صرف ہاتھ لگانا. ہاتھ لگانا اگر ممکن نہیں ہے تو آپ وہاں سے گزر جائیں, کوئی اشارہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو, سیدھے وہاں سے گزر جانا ہے. ایسے آپ 7 چکر ماریں گے دعائیں کرتے ہوئے. تو یہ تھا آپ جو ہے طواف کا طریقہ. طواف کی اور تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو آپ عمرے کی ویڈیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. طواف ختم ہونے کے بعد یاد رکھیے 7 چکر طواف کے ختم ہونے کے بعد ہم جو ہے نکلیں گے اور زمزم کا پانی پئیں گے. زمزم کا پانی پینے کے بعد کچھ پانی اپنے سر پر ڈالیں گے اور وہاں سے جو ہے صحیح کے لیے جائیں گے. اور صحیح کے لیے جب جائیں گے تو وہ جو ہے صفا کی طرف جائیں گے, اور صفا سے صحیح کی شروعات ہوں گی, اور مروہ پہ جائیں گے, پھر مروہ سے صفا. یاد رکھیے اور ایسے 7 چکر آپ کو صحیح کے کرنا ہے. یاد رکھیے صفا سے شروعات مروہ پہ, اور مروہ کے بعد صفا, صفا کے بعد مروہ. تو شروعات صفا سے ہوں گی, خاتمہ مروہ پہ ہوں گا. یاد رکھیے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قبلے رخ ہو کر آپ دعائیں کر سکتے ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے. دعائیں آپ کریں گے, اور اس کے بعد جب آپ بیچ سے چلیں گے, یاد رکھیے صفا اور مروہ کے بیچ چلیں گے, تو صفا اور مروہ کے بیچ یاد رکھیے جہاں سبز گنبد ہے یا گرین کلر کی لائٹس ہے یا گرین کلر کے پلر سے, یاد رکھیے یہاں تھوڑا سا آپ تیز چلیں گے. اور یہ معاملہ صرف مردوں کے لیے, یاد رکھیے عورتوں کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ وہاں تیز چلیں گے. صفا اور مروہ کے بیچ میں جب آپ چلیں گے, یہاں بھی آپ بکثرت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی تکبیر بیان کرے, اللہ کی تمجید بیان کرے, اللہ کی تحلیل بیان کرے, اللہ کے تعلق سے جو ہے تکبیر بیان کرے, توبہ کرے, استغفار کرے, قرآنی دعائیں پڑھے. قرآنی دعائیں یاد نہ ہو تو 90 دعائیں یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں. ایسے آپ 7 چکر ماریں گے. صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے معاملہ جو انشاءاللہ خاتمہ ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایام تشریق, مطلب 11, 12 اور 13 ایام تشریق کے جو ایام ہے, یاد رکھیے ذوالحجہ کی یہ راتیں جو ہے 3 راتیں ہم کو جو ہے مینا میں جو ہے گزارنا ہے. اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد, مطلب آفتاب زوال کے بعد, زوال ہونے کے بعد جمرے جو ہے اولا, وسطی اور عقبہ, ترتیب میں ان کی رمی کرنا, مطلب ترتیب میں ان کو کنکریاں مارنا ہے. تو یہ 3 دن اگر آپ ہے تو تینوں دن آپ جو ہے زوال کے بعد جائیں گے, اور تینوں جگہ جمرے جو ہے اولا, وسطی اور عقبہ, تینوں میں رمی مطلب کنکریاں ماریں گے. کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر آپ کو جو کہنا ہے, اور یہاں کنکری جا کر بس اس گڑھے میں گر جائے جہاں آپ مار رہے ہیں. جب گڑھے میں گر جاتی ہے تو خود بخود وہ پلر جو بیچ میں اس کو وہ جو ہے لگ جاتی ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو وہاں اس کو کنکریاں مارنا یاد رکھیے. تینوں دن اگر آپ رکتے ہیں تو یاد رکھیے. اسی طرح جمر اولا, جمر وسطی اور جمر عقبہ, جب آپ ان کو کنکریاں ماریں گے تو جمر اولا اور جمر وسطی یہ دونوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی, تو لہٰذا آپ جب کنکریاں ماریں گے تو جمرے جو ہے اولا اور وسطی یہ دونوں کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن عقبہ کو مارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. یہاں رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ویسے پورے حج میں زیادہ ہوتا ہے. بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے, حلم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, اور جس کو کہیں گے آرام کے ساتھ یہ کام کو ہمیں انجام دینا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنے جائے, ممکن ہو تو ضروری نہیں روزانہ طواف کرنے جا سکتے ہیں. اسی طرح مسجد جو خیف کے اندر ممکن ہو تو نماز پڑھے, کوئی ضروری نہیں, لیکن اب ممکن ہو تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مسجد خیف میں نمازیں ادا کریں, بکثرت تکبیر اور تمہید اور حمد اور ثنا اور دعائیں اور توبہ اور استغفار, بہرحال یہ تمام چیزیں کرتے رہنا. اسی طرح جو ہے 12 ذوالحجہ کو اگر آپ چاہیں
12 ذوالحجہ کو آپ چاہیں تو مینا سے واپس آپ جو ہے آ سکتے ہیں سورج غروب ہونے سے قبل. یاد رکھیں چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی چھوٹ دی ہے, جو چاہے تو 12 تک رکے, جو چاہے تو 13 تک رکے. تو لہٰذا اگر آپ 12 کے دن مینا سے نکل جانا چاہ رہے ہیں تو آپ 12 کو نماز مغرب سے پہلے نکل جائیں. اگر مغرب ہو جائے تو پھر آپ کو مینا میں رات گزارنا پڑیں گی, اس بات کو آپ یاد رکھیں. تو لہٰذا جو جانا چاہتا ہے مغرب سے پہلے نکل جائے, مغرب ہو جائیں گی تو رکنا پڑے گا, اور دوسرے دن زوال کے بعد پھر وہ جا سکتا ہے, لیکن اس بات کا خیال رکھیں. لیکن جو رکنا چاہے وہ 13 تک رک سکتا ہے. اب یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور اس حج میں آپ نے قیام کیا 13 تک, تو لہٰذا کوشش کرے, نہ ہو سکے تو اللہ نے چونکہ چھوٹ دیا آپ اس کو اختیار بھی کر سکتے ہیں, 12 یا 13 دونوں آپشنل ہے, لیکن 12 کو نکلنا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے, مغرب سے پہلے نکلنا, سورج غروب ہونے سے پہلے. اور یا تو آپ 12 تک رکیے یا تو آپ 13 تک رکے. یہ کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہوا. اب صرف ایک چیز باقی رہیں گی, مکہ معظمہ میں جو ہے پہنچ کر آپ کے گھر لوٹنے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا. اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے. تو سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ 13 ذوالحجہ ہو گئی, اب واپس مکہ آ گئے اور آپ کا ابھی ٹور جو ہے مطلب واپس جب جائیں گا اپنے وطن تو اس کے لیے 5-6 دن بعد جائیں گا, 2-4 دن بعد جائیں گا, 10 دن بعد جائیں گا, یا پھر آپ واپس ملک کے بدلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے پھر روانہ ہو جائیں گے. تو جب بھی آپ کی مکے سے پھر رخصتی ہو تو رخصتی سے پہلے آپ ایک طواف کریں گے, اسے طواف وداع کہا جاتا ہے. اور طواف وداع کر کے مطلب یہ آخری چیز رہیں گی جو آپ کریں گے مکے سے نکلنے سے پہلے. پھر چاہے مکے سے نکل کے اپنے وطن جائیں یا پھر مدینے جا کے وہاں سے چلے جائیں تو آپ طواف وداع کریں گے. اور یہ حج کی چند باتیں تھی اور یہاں حج ختم ہوتا ہے. اور یہ چند باتیں جو حج کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کی ہے. اور بھی تفصیلات ظاہر سی بات اس میں ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو وہاں زمین زمانہ حالات رش اور ماحول کے اعتبار سے پیچیدگی آتی ہے. وہاں علماء حضرات موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, یا نکلنے سے پہلے اپنے مقامی حضرات جنہوں نے حج کیا ہے ان سے بھی آپ تفصیلات بہرحال لے سکتے ہیں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو ہے قبول کرے, ہمارے عمرے اور حج کو قبول کرے, اس کو ریا اور جو ہے دکھاوے سے اس کو محفوظ رکھے, ہماری عبادتوں کو قبول کر کے ہماری مغفرت کرے, اور حج کا بدلہ ہمیں جنت عطا فرمائے.